بعض لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ عاشورہ کا دن حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں اترے تو عاشورہ کا دن تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی جب پار لگی تو عاشورہ کا دن تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور پھر وہاں آگ کو گلزار بنایا گیا تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت قائم ہوگی تو عاشورہ کا دن ہوگا۔ یہ باتیں عام طور سے لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، لیکن ان کی کوئی اصل بنیاد نہیں، کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن پیش آئے تھے۔ صرف ایک روایت ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون سے مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے، سمندر کے کنارے، اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی حکم دیا کہ اپنی عصا کو پانی کے اوپر مارے، تو پانی پر مارنے سے وہ راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار اتر گیا، اور فرعون نے جب اپنے لشکر سمیت اس میں قدم بڑھائے تو پانی کے بیچ میں پہنچنے کے بعد وہ غرق ہو گیا۔ تو یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا تھا، اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر روایت ہے، لیکن اور سارے واقعات جو مشہور ہیں ان کی کوئی اصل بنیاد نہیں۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس تحقیق میں پڑھنے کی حاجت نہیں کہ کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو فضیلت بخشی۔ یہ اللہ جل جلالہ کے بنائے ہوئے ایام ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں، جس دن کو چاہتے ہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے منتخب کروا لیتے ہیں، وہی اس کی حکمت اور مصلحت کو جاننے والے ہیں، ہمارے اور آپ کے ادراک سے ماوراء بات ہے۔ اس واسطے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو منتخب کر لیا اس کام کے لیے، تو اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور سنت میں جو واحد حکم دیا گیا ہے عاشورہ کے دن وہ ہے روزہ رکھنا، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، یہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ ہے اصل حکم، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا